کلام اقدس میں سے پہلا سلاطین اس کا 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت بیان کرتی ہے۔ اس نے کہا، بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ میرے عزیزو، میں ایلیا نبی کو سراہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ اس نے معجزات کیے یا پھر جھوٹے نبیوں کو چیلنج کیا، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے خوف کے بارے میں خدا کے حضور بہت دیانتدار تھا۔ پہلا سلاطین اس کے 18ویں باب میں ایلیا نے بال کے 450 نبیوں کو چیلنج کیا کہ دیکھے کہ کس کا خدا آگ سے قربانی قبول کرے گا۔ بال ناکام ہوا مگر خدا کامیاب رہا۔ ملکہ ایزبل نے ایلیا سے کہا کہ وہ بدلے میں اسے قتل کر دے گی۔ اچانک ایلیا کا حوصلہ پست ہو گیا، وہ بھاگ کر چھپ گیا اور خدا سے کہنے لگا کہ وہ اسے موت دے دے۔ تاہم خدا نے اس کے لیے خوراک فراہم کی اور اسے مضبوطی بخشی، لیکن ایلیا نے پھر بھی شکایت کی۔ وہ ایک غار میں چلا گیا، اور جب خدا نے پوچھا کہ وہ وہاں کیوں ہے تو ایلیا نے خدا کی قدرت اور حضوری کے شخصی اظہار کے باوجود اپنی شکایت دہرائی۔ تاہم خدا نے اپنا تحمل اور برداشت دکھاتے ہوئے اسے جا کر دوسروں کو مسح کرنے کے لیے کہا۔ یہ مسح کرنا قوم کی پاکیزگی کے لیے خدمت کو سر انجام دینا تھا۔ میرے عزیزو، ایلیا کی دیانتداری ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہے کہ کیسے خدا ہماری شکایات پر اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ خدا نے ایلیا کی نگہداشت کی، اسے الزام لگائے بغیر مضبوطی، رہنمائی اور مدد فراہم کی۔ ایلیا کے شک میں بھی خدا اس سے دستبردار نہیں ہوا۔ ایلیا کی زندگی کا یہ واقعہ میری حوصلہ افزائی کرتا ہے، کیونکہ یہ مجھے دکھاتا ہے کہ میں صرف وہ واحد ایماندار نہیں ہوں جس نے خطا کی ہے، اور جب میرے جذبات مثبت نہ ہوں میں تب بھی خدا کے ساتھ دیانتدار ہو سکتا ہوں۔ غالباً ایلیا کے کمزور ترین لمحات مجھے سب سے زیادہ تقویت دیتے ہیں اور اس طرح دعا مانگنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آئے پیارے خدا، اس یاد دہانی کے لیے تیرا شکر ہو کہ ہماری کمزوری میں بھی تو ہمارے ذریعے سے کام کرنے پر رضامند اور قابل ہے۔ آمین۔